بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی شعبہ اردو آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل ہم پڑھ رہے تھے جگر مراد آبادی کی، جس کے پہلے 3 شعر ہم پڑھ چکے، اور انشاءاللہ اگلے 4 اشعار پہ آج ہم بات کریں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بات مختصر مگر جامع انداز سے آپ تک پہنچ جائے۔ ہمیشہ کی طرح کاپیاں لے کے بیٹھیں، مشکل الفاظ کے معنی میں بورڈ پہ لکھوں گا، اور آپ ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کریں گے۔ کوئی بات مشکل لگے پوچھ لیا کریں، سوال کیا کریں۔ سوال کرنے والے اسٹوڈنٹس، سوال کرنے والے طلباء و طالبات زیادہ بہتر سیکھتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں۔ تو چوتھا شعر ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت سے مراد ہے روز حساب۔ آپ اس کو روز قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، خوش قامتی۔ قامت قد کو کہتے ہیں، آپ اسے لمبا قد بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے بات کی تھی کہ عاشق کو محبوب کی کوئی ادا، کوئی چیز پسند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز ہی پسند ہوتی ہے، اس ایک ادا، اس ایک چیز کی وجہ سے۔ پہلے شاعر نے کہا جی آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل ہر کسی سے نہیں ملتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ہنسی سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے میرے محبوب کی ہنسی اتنی خوبصورت ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے پھول کھل اٹھے ہوں۔ جب میرا محبوب مسکراتا ہے، ہنستا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پھول کھل اٹھے ہوں۔ تو سلسلہ فتنہ قیامت کا، اب اس میں اس شعر میں شاعر نے ایک نئی بات کی ہے، ایک نیا انداز بیاں اختیار کیا ہے، جس کے مطابق شاعر یہ کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز رہ گئی درمیان میں، فتنہ قیامت یعنی روز قیامت، جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت 50,000 سال لمبا ہوگا۔ جس روز جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے روز قیامت تک پیدا ہونے والے، مرنے والے، یا قیامت کے روز تک زندہ رہنے والے تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بات صحیح ہے، سچی ہے۔ تو وہ لمبا ترین دن ہوگا، یعنی اس سے لمبا دن اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس روز اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عرش پر متمکن ہوں گے، اب بھی موجود ہیں، لیکن میدان عرفات کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ قیامت برپا ہوگی۔ آسمان پہ لے جاتے ہیں، یہ رب رحیم کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کہاں پہ قیامت برپا کرتا ہے۔ اور پھر اسے روز حساب بھی کہتے ہیں، روز جزا و سزا بھی کہتے ہیں، روز قیامت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس روز یہ فیصلہ ہوگا کہ کس نے دنیا میں جا کے اچھے اعمال کیے، اور کون ایسا شخص ہے جس نے دنیا پہ جا کے برائیاں اختیار کی، اور وہ سجین میں ہوگا، یعنی برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کئی اعلیٰ علیین ہوں گے، اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے، اور انسان اپنی کھوئی ہوئی جنت، اصل جو مقام ہے انسان کا وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اب تم اگر دوبارہ یہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم دوبارہ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اب اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ لے کے آؤ گے تو دوبارہ تمہیں جنت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، حضرت آدم کو پیدا کیا تو رہنے کے لیے جنت عطا کی۔ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق کے لیے، کائنات کی سب سے اچھی جگہ رہنے کے لیے رب کریم نے عنایت فرمائی، ساتھ منع کیا کہ یہ کچھ پھل ہیں، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو مانگو ملے گا۔ لیکن اس پھل کے نزدیک، جس کے بارے میں علماء کرام کا یہ ایک اجتہاد ہے کہ وہ پھل گندم تھا،
آٹا جو ہم کھاتے ہیں، تو اس کے نزدیک مت جانا۔ شیطان سانپ کی صورت میں جنت میں داخل ہوا، اور شیطان چونکہ پہلے دن سے ہی انسان کا دشمن ہے، سارے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ جو آدم ہے، یہ جو انسان ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے اعلیٰ ورفع ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنی درگاہ سے نکال دیا، اور جب نکالا اور کہا میری بارگاہ سے نکل جا، میں نے تم برے لوگوں میں سے ہو، تو ابلیس نے کہا، ابلیس جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، ابلیس جس نے زمین کے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اس مخلوق کو، جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان بنایا، میں اس کو گمراہ کروں گا، راستے سے بھٹکاؤں گا، تو مجھے روز قیامت کے دن تک تو مجھے اس کی ڈیل دے دے، چھوٹ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، یوم الی یوم الدین، یعنی قیامت کے روز تک تمہیں چھوٹ ہے، جو میرے لوگ ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سانپ کی صورت میں شیطان جنت میں داخل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے بہکایا، اگر تم یہ پھل نہیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال دے گا۔ آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، آپ نے وہ پھل یا وہ جو غلہ تھا وہ کھا لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے وہ ان کا جسم کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس کے بعد ان کا جسم ظاہر ہو گیا، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ کی زبان پہ معافی بھی جاری فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا، لیکن تم اب دنیا پہ جاؤ گے، اور تیری اولاد اگر دوبارہ یہ جنت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو محنت کر کے اور کچھ کر کے آنا پڑے گا۔ علماء کرام کی اور بیٹا کچھ لوگوں کی بات سے میں بہرحال متفق نہیں ہوں۔ اگر ہمارا جرم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے آدم علیہ السلام کا جرم معاف ہو گیا ہوتا تو ہم دنیا پہ نہ آتے، اور آج جس طرح ہر شخص اپنے حصے کی ضلالت اور خواری یہاں پہ بھوگ رہا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں کہ واحد انسان ہی ہے جو خوراک کو نرم کر کے کھاتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی جانور لے لیں، مچھلیاں لے لیں، اس کے بعد چرند پرند لے لیں، وہ اپنی غذا کو ڈائریکٹ کھاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں، ایسے اگر آلو بھی پکانے ہوں تو بڑی پرابلم ہے اس کے لیے، آلو لے کے آنا، پھر ان کو چھیلنا، پھر کاٹنا، پھر دھونا، پھر اس کے لیے مسالہ تیار کرنا، اس کے لیے پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، مرچیں چاہیے، سبز مرچیں، مسالے، گرم مسالہ، دھنیا، وہ ساری چیزیں، پانی، ان کو پھر اس میں وہ گلاتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر آلو ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کے بعد جا کے آلو کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح روٹی کی بھی یہی حالت ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کی خطا معاف ہو جاتی تو وہ دنیا پہ کبھی نہ آتا، وہ جنت میں ہی رہتا۔ بات لمبی ہوگی تو شاعر کہتا ہے کہ کیونکہ قیامت کا جو روز ہے وہ سب سے لمبا ہوگا، 50,000 سال کا، میرے محبوب کا قد اس سے بھی لمبا ہے۔ مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی، اسے کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرنا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ محبوب کا تھوڑا لمبا ہے، لمبے قد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دوسرے لوگوں کو پسند آتے ہیں، ٹھگنے لوگوں کو، چھوٹے قد کے لوگوں کے مائنڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو خوبصورتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا، لمبے قد کو ذرا خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے محبوب کا قد تھوڑا لمبا ہے، جس کی وجہ سے اس کو محبوب کا قد بڑا پسند آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو قد ہے وہ روز قیامت سے بھی لمبا ہے۔ پھر کہا مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مل کر جو بھی کبھی نہیں ملتا، یعنی میرے سامنے تو آتا ہے، مجھے نظر تو آتا ہے، لیکن مجھے ملتا نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے دو باتیں نہیں کرتا، میری جذبات کو سمجھتا نہیں ہے، میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، میرا دل ٹوٹ کے اسی سے ملتا ہے، یعنی میں ہر وقت اسی کی قدر کرتا ہوں، اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، اسی کا خیال رکھتا ہوں، میرا دل اس کی چاہت میں پاگل ہے، میرا دل اس کی محبت میں مبتلا ہے،
میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں، لیکن میرے محبوب میں میری جو محبت ہے وہ اس کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، اور میرا دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ میں ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، ہمیشہ اسی کا خیال رکھتا ہوں، اسی کے بارے میں باتیں کرتا ہوں، سانسوں میں بھی شامل ہو، خون میں بھی رواں ہو، لیکن میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کہاں ہو۔ حوالے کا ایک اور شعر لکھ لیں، کہا کہ یوں ٹہلنے کو تو وہ سر شام نکل آتے ہیں، ٹہلنا واک کرنا، یوں ٹہلنے کو تو وہ سر شام نکل آتے ہیں، ہم بلائیں تو انہیں کام نکل آتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ویسے ان کے پاس بڑا وقت ہے، شام ہوتے ہی وہ ٹہلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے، اپنے سہیلیوں دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، گپ لگانے کے لیے نکل آتے ہیں۔ ہم ان کو بلائیں تو ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ہماری ذات کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے ایک اور شعر لکھ لیں کہ مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، وہ شخص اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے۔ کسی شہر میں رہتا ہے، کبھی نہ کبھی امید ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھے ضرور مل جائے گا۔ میں اس کی محبت میں مبتلا ہوں، میری محبت سچی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں جلد از جلد لازمی مل جائے گا۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ بے خودی کہتے ہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، بے خودی، ہوش میں نہ رہنا یا ہوش میں نہ ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ کاروباری جہاں سنورتے ہیں، دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں، اور میں چونکہ اپنے محبوب کی محبت میں مدہوش رہتا ہوں، مست رہتا ہوں، اپنی ذات سے بیگانہ رہتا ہوں، اپنے محبوب کو یاد کرتا رہتا ہوں، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میرے خیالوں کا، سوچوں کا محور، میری ذات کا محور وہی ایک شخص ہے۔ میں اسی سے پیار کرتا ہوں، اسی سے محبت کرتا ہوں، اسی کو پسند کرتا ہوں، اسی کو چاہتا ہوں، اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میرے دل میں اور کوئی بات آتی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اگر میرے محبوب کی یادیں جو کہ بڑی شدت سے آتی ہیں، وہ اگر تھوڑی سی بھی کہیں کم ہو جائیں تو باقی جو دنیا کے سارے کاروبار ہیں اور کام ہیں وہ اس کے بعد میں کر لیتا ہوں، لیکن جب تک محبوب کی یاد سے فارغ نہیں ہوتا میں کوئی بھی کام دنیا کا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی میں ملتا ہے۔ ہمسایہ کہتے ہیں ساتھ والے گھر میں رہنے والا، پڑوسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کہتا ہے دل کے پاس خوش رہتی ہے، میری جو دل ہے وہ روح اور دل لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، یہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں۔ ہم نے روح آتی جاتی نہیں دیکھی، ہم نے سانس آتی جاتی نہیں دیکھی، لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ روح دل کے پاس خوش رہتی ہے، معنی دل اور روح کا آپس کا ایک رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہے۔ اگر روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، یعنی روح اور دل ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ روح جسم سے نکلے گی تو دل جو ہے وہ اکیلا دھڑک نہیں سکتا، دل روح کے بغیر بیکار ہے، اور روح دل کے بغیر بے چین رہتی ہے۔ یعنی دل کو اور روح کو آپس میں اکٹھے رہ کے جس طرح مزہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اسی طرح اے میرے محبوب مجھے بھی تیرے پاس رہ کے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تیرے پاس سے کہیں جانے کو، ہلنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ کہا نا کہ جو بھی آتا ہے تیری محفل میں وہ تیرے پاس ہی بیٹھے، جو بھی آتا ہے تیری محفل میں تیرے پاس ہی بیٹھے، میں کہاں تک تیری محفل سے سرکتا جاؤں۔ جو بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا پرا ہو جا، تھوڑا سا ادھر ہو جا، تو کہتا میں کہاں تک سرکتا جاؤں۔ آج کا بیان یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے دوران، کلاس کے دوران ہم اس غزل کی کریں گے مشق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ نگہبان۔